السلام علیکم۔ یہ چند ایک چھوٹے چھوٹے سوالات آئے ہوئے ہیں، آئیے اس کا جواب ہم قرآن سے ہی تلاش کرتے ہیں۔ پہلے آپ کے سامنے مروج روایتی ترجمہ پیش کر دوں گا اور پھر اس کے بعد اس کی حقیقی فہم کو سمجھیں گے، اسی میں آپ کے سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے۔ تو آج کے درس کے لیے جن آیتوں کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ الکہف اور اس کی آیت نمبر 45 سے 49 تک دیکھ لیں، یعنی 18 کی 45 to 49۔ اور آپ ان کے لیے بیان کریں دنیا کی مثال، وہ ایسے ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے زمین کا سبزہ مل جل گیا، خوب گھنا اگا، پھر وہ چورا چورا ہو گیا کہ اس کو ہوائیں اڑاتی ہیں، اور اللہ ہر شے پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ ہے مروج روایتی ترجمہ۔ یہاں سے ایسا بتا رہے کہ جیسے آسمان سے جب پانی برستا ہے تو پھر یہ اختلاط ہو جاتا ہے، زمین میں نباتات اگتے ہیں، اور پھر وہ چورا چورا ہوتا ہے، اس کو ہوا اڑا دیتی ہے، اور اللہ ہر شے پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے، یعنی اللہ کی قدرت نہ ہو تو اسے سب کچھ ہو نہیں۔ آئیے دیکھیے اس میں اللہ کیا ہدایت دے رہا ہے، کیونکہ یاد رکھیں قرآن انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب، اللہ نے اس کو ہدی للناس کا ہے، لہذا ایسی کوئی بات نہیں آئے گی جس میں اللہ کی ہدایت شامل نہ ہو۔ تو وَضْرِبْ لَهُمْ، اور بیان کرو ان کے لیے، مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال، کما ان انزلناہ من السماء، اس کتاب کی طرح ہے جو سامنے آتا ہے اسے بلندی سے، فاختلط، پس اختلاط ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے، بہی، اس کے ذریعے، نبات الارض، پستوں کا پروان چڑھنا، فاصبح حشیمن، پس وہ ہو جاتا ہے چورا چورا، چور چور، یہ چورا چورا یعنی نباتات نہیں بلکہ پست جو پروان چڑھتے ہیں تو پھر وہ چور چور ہو جاتا ہے کہ اب تک ہم کیا عمل کر رہے تھے۔ تزروہ الریاح، تم پھیلاتے ہو اس میں احکامات، یہ ضرور کا مطلب اڑانا نہیں بلکہ نشر و اشاعت ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہوا کے دوش پر پھیلانا، جیسے آج ٹی وی ہے، ریڈیو ہے، نیٹ ہے، تو یہ سب ہوا کے دوش پر ہی پھیلاتے ہیں، اور آج کل سوشل میڈیا سب سے زیادہ جو ہر چیز کو پھیلانے میں یعنی کہ زیادہ وقت بھی نہیں لیتا ہے، تو تم بکھیرتے ہو اس میں خاص احکامات، ریح حکم کو کہا جاتا ہے۔ وکان اللہ، اور اللہ ہے، علی کل شیء مقتدر، ہر ایک شے پر پیمانہ دینے والا، یہ قدر سے یہ مقتدرہ، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بڑی قدرت رکھنے والا کہ وہ جادوئی الفاظ کہے کن اور بس ہو جائے، ویسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ تمہارے لیے اللہ نے ایک پیمانہ مقرر کر رکھا ہے، پیمانہ جمع کر رکھا ہے، کہ مقتدرہ کا مطلب جو تمہارے لیے جو پیمانہ ہے وہ موجود ہے، اور یہ پیمانہ دینے والا اللہ ہے۔ تو اس آیت میں جو اللہ نے ہدایت دی اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اور ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرو، آپ عام لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کر دیں کہ جیسے بلندی سے ان کے سامنے الکتاب آ جاتی ہے، اور اس پر جب عمل کرتے ہیں تو ان پستوں کی پروان ہوتی ہے، پستوں کی نشوونما ہوتی ہے، اور پھر وہ چورا چورا ہو جاتے ہیں کہ واقعی اب تک ہم کیا عمل کر رہے تھے، ہم کس قدر تھک گئے تھے، تو تم اس احکامات کو بکھیر دو، اور اللہ جو ہے وہ ہر ایک شے پر تمہیں پیمانہ دینے والا ہے۔ اس کے بعد آئی اگلی آیت، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک بہتر ہیں ثواب میں، اور بہتر ہیں آرزو میں۔ اب دیکھیے یہاں انہوں نے بتا دیا کہ مال اور بیٹے جو دنیا کی زندگی کی زینت ہے، اور رب کے نزدیک ثواب میں اور آرزو میں بہتر جو ہے وہ صالح عمل ہے۔ دیکھیں یہاں اصل میں بات کیا ہو رہی ہے، المال والبنون، دونوں ال کے ساتھ معروف کیا گیا ہے، یعنی خاص مال اور خاص بنیادیں، بنون بیٹے کو نہیں کہا جاتا ہے، کیونکہ بنون جمع کا صیغہ ہے، یقینی سی بات ہے کہ بہت سو کے ایک بیٹے ہوتے ہیں، بہت سو کے بیٹے ہی نہیں ہوتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جن میں ایک سے زائد بیٹے ہوتے ہیں، تو یہ صرف ان لوگوں کو مخاطب ہو جائے گا جو ایک سے زائد بیٹے رکھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، یہ تسنیہ کا صیغہ میں کم از کم 3 بیٹے ہونے چاہیے، تو یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہوگی، اس کو سمجھ لیں کہ اصل میں یہ بنیاد سے ہی ہے، تو ہر انسان اپنے لیے ایک خاص مال بناتا ہے، اپنے لیے ایک بنیاد بناتا ہے کہ ان اصولوں پر ہم چلیں گے اور اس سے ہم ترقی کریں گے، اس سے ہم آگے بڑھیں گے۔ تو یہ جو خاص مال اور خاص بنیادیں ہیں، زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی آرائش ہے، زینت ہے، والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والا مکمل صحیح عمل، صالحات کا مطلب اصلاح والی بات، خیر، بہتر ہے عند ربک، تمہارے رب کے پاس،
ثواباً و خیر عملا. ثواب کیا ہے؟ ثواب کہتے ہیں پلٹ کر آنے کو. ثوب اسی لیے کپڑے کو کہا جاتا ہے کہ جسم کے ساتھ پلٹ کر کپڑا ہی آتا ہے. کپڑے اور جسم میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا. تو رب کے نزدیک جو بہتر نزدیکی ہے، جو بالکل ساتھ ساتھ چلنے والا ہے، تو اور وہ کیا ہے؟ وخیر عملا، اور وہ بہتر ہے جم کر عمل کرنا. عمل کہتے ہیں جم کر عمل کرنے کو، آرزو اور خواہش کو نہیں کہتے ہیں جس پر آپ مستقل مزاجی سے عمل کرتے رہیں. تو اس آیت میں اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ خاص مال اور خاص بنیادیں جو ہیں یہ دنیا کی زندگی کی آرائش ہیں، اور تمہارا باقی رہنے والا مکمل صحیح عمل اللہ کے نزدیک فائدہ دینے میں بہتر ہے اور جم کر عمل کرنا بہتر ہے. اب آگے آئیے. اور جس دن ہم پہاڑ چلائیں گے اور تو زمین کو صاف میدان دیکھے گا اور ہم انہیں جمع کر لیں گے، پھر ہم ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے. اب دیکھیے یہاں کیا بات ہو رہی. اب یہ تو پہاڑ چلا رہے ہیں اور زمین کو صاف میدان بھی بنا رہے ہیں، پھر جمع کریں گے. تو یہ سب کچھ ہے کیا حقیقت میں؟ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور وہ دوران ہے کہ ہم چلائیں گے خاص مضبوط جمے ہوئے کو. جبال پہاڑ کو بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مضبوط جمع ہوا ہوتا ہے. جبل اس کا اصل مادہ ہے، اور جبل کہتے ہیں مضبوط جمے ہوئے کو. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم دیکھو گے خاص پستوں کو نکھر کر سامنے آئیں گے. بارش کا مطلب کھلی ہوئی جگہ یا صاف میدان نہیں، بلکہ نکھر کر سامنے آ جانے کو، جو ہر چیز کھل جائے. وَحَشَرْنَاهُمْ، اور انہیں اکٹھا کریں گے. فَلَمْ نُغَادِرْ، پس نہیں ہم چھوڑیں گے. منہم احدا، ان میں سے کسی ایک کو. تو اس آیت میں اللہ جو واضح طور پر آپ کو حکم دے رہا ہے، بتا رہا ہے، وہ سمجھ لیں کہ وہ دورانیہ کہ جب مضبوط جمے ہوئے کو ہم چلا دیں گے، اللہ چلائے گا، اور پست جو ہیں وہ بالکل نکھر کر سامنے آ جائیں گے. تم پستوں کو بھی نکھر کر سامنے دیکھ لو گے. تو وہ جو انہیں اکٹھا کرنے کا دورانیہ، حشر کہتے ہیں، یوم حشر بھی اس لیے کہا جاتا ہے. وہ حشر نام، اکٹھا کریں گے ہم انہیں. تو جب اللہ انہیں اکٹھا کرے گا حساب کتاب کے لیے، تو پس ان میں سے کسی ایک کو ہم نہیں چھوڑیں گے. اتنی سی بات، اللہ ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق نتیجہ دے گا. تو اللہ کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑے گا. کسی ایک کی نہ کوئی سفارش ہوگی، نہ کوئی رشوت، نہ اللہ رشوت خور ہے، نہ سفارشی کے کچھ کام نہیں آئے گا، بلکہ جس نے جو عمل کیا اس کے مطابق اسے نتیجہ دیا جائے گا. اب آ گیا یہ. اور وہ تیرے رب کے سامنے صف بستہ پیش کیے جائیں گے. آخر البتہ تم ہمارے سامنے آ گئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، جبکہ تم سمجھتے تھے کہ ہم تمہارے لیے ہرگز کوئی وقت موعود نہ ٹھہرائیں گے. اب دیکھیے یہاں کیا بات ہو رہی ہے. وَأُعْرِضُوا، اور پیش کیا جائے گا، عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، تمہارے رب پر صف بستہ. تو یقینی سی بات ہے انسان کو ہی پیش ہونا اللہ کے سامنے، اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے. تو پیش کر دیے جائیں گے تمہارے رب پر صف بستہ. لَقَدْ جِئْتُمُونَا، یقیناً تم ہمارے پاس آ گئے. کما خلقناکم، جیسا کہ ہم نے تمہیں وجود دیا تھا، اول مرتن، پہلی بار. پہلی بار اللہ نے ہی تمہیں وجود دیا تھا، تم نے جو عمل کیا مر گئے، اب اس کا حساب کتاب کا دینا، اب دوسری زندگی اللہ دے گا، اور پھر موت نہیں ہے. تو جیسے تمہیں پہلی بار وجود دیا تھا، اسی طرح تم ہمارے پاس تنہا تنہا آ گئے ہو. بل زعم، تمہیں زوم تھا، تمہیں گھمنڈ تھا. اللہ نجلا، یہ کہ ہرگز نہیں ہم بنائیں گے، لکم موعدہ، تمہارے لیے کوئی وعدے کی جگہ. وعدے کی جگہ کیا؟ یقینی سی بات ہے کہ آپ کو عمل کی جگہ دنیا ہے اور وعدے کی جگہ آخرت ہے، جہاں اللہ حساب کتاب کرے گا. تو اس آیت میں اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ اور وہ اپنے رب پر صف بستہ پیش کیے جائیں گے. یقیناً تم ہمارے پاس آ گئے جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار وجود دیا تھا. ہاں تمہیں زوم تھا، کیا ہرگز تم ہمارے لیے وعدے کی جگہ نہیں بنائیں گے؟ تو اللہ نے تو ایک وعدے کی جگہ بنا دی. اللہ نے کہا کہ ایک دن حساب کتاب بھی لینا ہے، کیونکہ ماننے کی دو بنیاد ہی اللہ نے رکھا ہے کہ آمن باللہ والیوم الآخر. ایک تو اللہ کو ماننا ہے، اور دوسرا آخری دورانی کو ماننا ہے جہاں حساب کتاب دینا ہے. تو یہاں بھی وہی بات ہے. تو اللہ نے جو وعدہ کر رکھا ہے پھر اکٹھے کیا جائے گا، اور وہ وعدے کی جگہ ہے، اور وہاں پھر اللہ ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق نتیجہ دے گا، جس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. اب آئیے اگلی آیت. اور رکھی جائے گی کتاب جو اس میں لکھا ہوگا، سو تم مجرموں کو اس سے ڈرتے ہوئے دیکھو گے.
اور وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت اعمال، کیسی ہے یہ تحریر، یہ نہیں چھوڑتی چھوٹی سی بات اور نہ بڑی بات مگر اسے قلم بند کیے ہوئے، اور وہ پا لیں گے جو کچھ انہوں نے کیا اپنے سامنے، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اب کیونکہ ہمارے مترجمین نے روایتوں سے قرآن کو سمجھا ہے، اس لیے اس میں روایتوں کو فٹ کر دیا کہ الکتاب کا ترجمہ کہیں تحریر کر رہے ہیں اور کہیں کتاب کر رہے ہیں۔ صرف روایتوں کو اس کے اندر ٹھوسنے کے لیے انہوں نے یہ تبدیلی کر رکھی۔ دیکھیے یہاں اللہ بات کیا کر رہا ہے، اللہ کیا بتا رہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ وَأُوذِيَ الْكِتَابُ، اور مکمل کر کے دیا الکتاب۔ وضیہ کہتے ہیں مکمل کر کے دینے کو، اسی لیے سے قرآن کو چھوڑیے اگر آپ عملی طور پر دیکھیں تو وضع حمل ہمارے یہاں کہلاتا ہے۔ وضع حمل کب ہوتا ہے؟ جب مکمل صحیح بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر مکمل صحیح بچہ پیدا نہ ہو، اس میں کوئی رکاوٹ آئے تو وہ وضع حمل پورا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ مکمل کر کے دینا کہا جاتا ہے، وضیہ بنا کر دینا۔ تو اللہ نے مکمل بنا کر دیا ہے الکتاب، یہ نہیں کہ اللہ نے الکتاب جو دیا کسی انسان کا محتاج کر دیا کہ فلاں آ کر آراب لگائے اور فلاں آ کر سمجھائے اور فلاں آ کر یہ کرے، ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ کی کتاب مکمل کر کے دی گئی ہے، اور اس مکمل کا مطلب یہ ہے کہ واضح احکامات ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اس میں نہ کچھ ڈالا جا سکتا نہ کچھ نکالا جا سکتا ہے۔ اتنی مکمل کتاب ہے، اسی لیے اس کو عربی کہا، یعنی فصاحت و بلاغت والا۔ اگر اس میں کوئی کمی بیشی کی گنجائش ہوتی تو اس کو اعجمی کہا جاتا۔ یاد رکھیے یہ مروجہ عربی زبان کو قرآن پر فٹ کرنا بددیانتی ہے، کیونکہ پھر مروجہ گرامر کو لیتے ہیں اور اس کے تحت قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، وہاں بات کچھ کی کچھ اور ہو جاتی ہے۔ تو یہ زبان اللہ نے انسانوں کو دی تھی، اس لیے اسی زبان میں اللہ نے اپنی ہدایت کی کتاب دی ہے۔ جو کوئی سمجھتا ہے، سوچنا سمجھنا چاہتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، وہ حق بات تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ تمام زبانیں اسی سے نکلی ہیں۔ تو یہ وَأُوذِيَ الکتاب، ہم نے اور وہ مکمل کر کے دیا الکتاب، انہیں مکمل کر کے دی گئی الکتاب۔ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ، پس تم دیکھو گے جرم کرنے والوں کو۔ جرم کون؟ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کی آیتوں میں ملاوٹ کرتے ہیں، جو اس میں بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کو یہ اللہ نے مجرم کہا ہے۔ تو پس تم دیکھو گے مجرموں کو مشفقین، وہ لرز رہے ہوں گے، مما فیہ، اس سے جو اس میں، ویقولون، اور وہ یہ کہیں گے، یا ویلتنا، ہائے ہماری شامت، یا ہائے ہمارا واویلا کرنا، مالی حاض الکتاب، یہ مال ہے، یہ الکتاب، یہ الکتاب تو اصل مال ہے آپ کا۔ اللہ نے جو آپ کو مال دے رکھا ہے تو سب سے بہترین مال تو کتاب ہے، اس کے مطابق آپ عمل کریں گے آپ کو ہر طرح کی خوشحالی حاصل ہو جائے گی۔ جب آپ اللہ کی کتاب کی نافرمانی کریں گے تو آپ سے یہ مال چھن جائے گا، وہ خوشحالی چھن جائے گی، بدحالی کی طرف آ جائیں گے۔ تو یہ الکتاب کو اللہ نے سب سے بہتر مال کہا ہے، مال حاض الکتاب، مال ہے یہ الکتاب، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہیں اس نے چھوڑا ہے کوئی چھوٹا اور نہ کچھ بڑا، اللہ نے اس میں کوئی بات نہیں چھوڑی ہے ہدایت کے لیے، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی بات ہو یا بڑی سے بڑی بات ہو، سب اس کتاب میں موجود ہے۔ الا احصاها، سوائے کہ اس کا حصار کیا، اس کو گھیر لیا، اس کو خوب اچھی طرح سے گھیرا۔ آپ کا ہر وہ عمل جو اللہ کے نزدیک فرما برداری والا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ سب اس کتاب میں موجود ہے۔ جہاں آپ اس کی نافرمانی کریں گے، اس کے خلاف کام کریں گے، آپ کو غلط نتیجہ ملے گا۔ وہاں سے پتہ لگ جائے گا کہ آپ اللہ کی کتاب میں شرک کر رہے ہیں، آپ اللہ کے کلام میں ملاوٹ کر رہے ہیں، آپ عمل میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، تو وہ خوشحالی آپ سے چھن جائے گی۔ آج دنیا بھر کے لوگوں کی خوشحالی چھینی ہوئی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ سب اللہ کی کتاب سے دور ہے، اس کے نظام سے دور ہے۔ تو اللہ نے تو اس کتاب میں چھوٹی اور بڑی بات سب کچھ واضح رکھ دیا ہے، نہ صرف واضح کیا بلکہ اسے ایسا یعنی گھیرے رکھا ہوا ہے، گھیرا ہوا ہے، اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں ہو سکتی۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ پائیں گے جو انہوں نے عمل کیا موجود۔ ہر انسان نے جو عمل کیا وہ اسے موجود پائے گا وہاں پر، کتاب بھی سامنے موجود ہوگی، یہ کتاب تھی اور تم نے کیا عمل کیا، تمہارا عمل بھی موجود ہے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور نہیں یہ ظلم کرے گا تمہارا رب کسی ایک، اللہ تو کسی ایک پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، یعنی رب آپ کو آپ کے اعمال کے مطابق نتائج دے گا، اس میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی، نہ کم نہ زیادہ۔ تو یہاں بالکل واضح طور پر اللہ نے بتا دیا، اس آیت میں جو آپ کو اللہ نے ہدایت دی ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ مکمل کر کے الکتاب دی گئی۔ الکتاب اللہ نے نامکمل نہیں دی تھی،
لوگوں کا محتاج نہیں چھوڑا تھا کہ بعد والے لوگ آ کر جمع کریں گے، پھر کچھ لوگ آراب لگائیں گے، پھر کچھ لوگ اس کو جمع کر کے اکٹھے کر کے لے کر آئیں گے۔ تو کیا اللہ کے رسول نے یہ کام نہیں کیا تھا؟ کہ اللہ نے اپنی کتاب مکمل نہیں دی تھی؟ جو کہ آخری اور مکمل کتاب ہے، اسے مکمل ہی ہونا چاہیے، کسی انسان کا محتاج نہیں چھوڑنا چاہیے، ورنہ اللہ کا حکم تو ثابت ہی نہیں ہو سکتا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ ذیل کتاب، ہم نے کتاب مکمل کر کے دیا ہے، مکمل کر کے دی گئی الکتاب۔ اب مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ جو کچھ اس میں ہے اس سے وہ لرز رہے ہوں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے احکامات کی فرما برداری اختیار کر لیں گے تو ہماری حاکمیت ختم ہو جائے گی۔ جرم کون لوگ کرتے ہیں؟ جو اللہ کی حاکمیت کا انکار کرتے ہیں، جو کہتے ہیں نہیں اللہ کا حکم صرف خالی کافی نہیں ہے، ہم اس میں اپنے امام کے، اپنے رسول کی، اپنے علماء کی، ان کی رائے کو آگے رکھیں گے، ان کی بات کو آگے رکھیں گے، تو وہ پھر اس سے لرز رہے ہوتے جو کچھ اس میں انہوں نے ملاوٹ کر رکھا ہے۔ اور پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہائے ہماری شامت، یہ کتاب مال ہے، ہم نے تو کرنسی کو مال سمجھ لیا تھا اور ہم کرنسی جمع کرنے میں لگ گئے، اور اتنا جمع کرنے لگے کہ ہم نے قبضہ کرنا بھی شروع کیا اور اپنی نسلوں کے لیے اکٹھے کرتے رہے کہ ان کو کوئی پریشانی نہ ہو، جبکہ اصل مال تو یہ کتاب ہے۔ اگر اس کتاب پر عمل کر لیا جاتا تو کسی کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہوتی کہ میرے مرنے کے بعد میرے خاندان کا کیا بنے گا، میرے وارثوں کا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ یہ تصور تو ہے ہی باطل۔ جو لوگ قرآن کی نافرمانی کرتے ہیں وہی اس غم میں گھلے رہتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے نظام کو نافذ نہیں کیا، جنہوں نے اس کے لیے کوششیں نہیں کی، وہ سرمایہ داروں نظام میں موجود ہیں یا اشتراکیت والے نظام میں موجود ہے یا کسی بھی نظام میں جو غیر اللہ کا نظام موجود ہے، اس کے تحت وہ کبھی بھی اس غم سے آزاد نہیں ہو سکتے کہ میرے بعد میرے لواحقین کا کیا بنے گا۔ جہاں اللہ کا نظام نافذ ہو جائے تو پھر وہاں یہ خوف نہیں رہتا ہے کہ میرے بعد میرے وارثین کا کیا بنے گا، میرے لواحقین کا کیا بنے گا، کیونکہ ان سب کی ذمہ داری اللہ کے نظام کے تحت اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو وہ پھر یہ کہیں کہ ہائے ہماری شامت، یہ الکتاب مال ہے، یعنی اب تک تو وہ سمجھ رہے تھے کہ کرنسی مال ہے۔ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہیں اس میں چھوڑا گیا کوئی چھوٹا اور نہ کوئی بڑا سوائے کہ اسے گھیر رکھا۔ تو اللہ نے فرما برداری والا چھوٹے سے چھوٹا عمل اور بڑے سے بڑا عمل کچھ بھی چھپایا نہیں، اسے گھیر رکھا، اسے بتا دیا کہ کیسے کیا کرنا ہے، کیا کچھ کرنا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو واقعی الصلاۃ کرنا پڑے گا، یعنی صلاۃ کے لیے ڈٹنا پڑے گا، جو اللہ نے روزانہ 2 وقت دے رکھا ہے کہ صلاۃ کرو، صبح شام دونوں ٹائم۔ تو اس کے مطابق آپ اپنے عمل کا جائزہ لیتے رہیں گے، اپنا محاسبہ کرتے رہیں گے کہ آپ کتنی اللہ کی فرما برداری اختیار کریں اور کہاں اپنا فرمانی کریں، تاکہ اپنی اصلاح بر وقت کرتے رہیں۔ جو قوم اپنی اصلاح نہیں کرتی، اپنے اعمال کو ٹھیک نہیں کرتی، وہ کسی کی نقالی میں چل رہی ہوتی ہے یا کسی کی پیروی میں چل رہی ہوتی ہے، یا کسی فقہ کے نام پر، مذہب کے نام پر، برادری کے نام پر، قومیت کے نام پر اس کے پیچھے چل پڑتی ہے، تو وہ اللہ کی نافرمان ہو جاتی ہے۔ تو وہ پھر انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کب وہ نظام سے نکل گئے اور کب انہوں نے اپنے لیے مشقت کو پسند کر لیا۔ تو وہ پھر یہ واویلا کرتے کہ اس میں تو ہر عمل بالکل گھیر رکھا ہے، اللہ نے ہر عمل کی تفصیل دے رکھی، نہیں صلاۃ قائم کرنا تو کیسے کرنا، کب کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، زکوٰۃ اگر وہ تو زکوٰۃ کرنا تو کیسے کرنا، کب کرنا، کس طرح سے کرنا ہے۔ اسی طرح اگرچہ آپ کو سیام کی پابندی کرواتا ہے، کتب الصیام، تو کیسے کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، کیسے ہوگا، اس کی تفصیل پورا اللہ بتاتا ہے۔ اس میں چھوٹا بڑا کچھ اللہ نے نہیں چھوڑ رکھا۔ لیکن جہاں آپ نے اللہ کے کلام میں شرک کر دیا، ملاوٹ کر دیا، دوسروں کے نظریے سے سمجھنے لگے، تو آپ نے ان اعمال کو کچھ کا کچھ بنا لیا، صلاۃ کو نماز بنا دیا، زکوٰۃ کو ٹیکس بنا دیا، سیام کو آپ نے بھوکا پیاسا رہنا چند دنوں کے لیے بنا دیا، چند گھنٹوں کا۔ تو یہ سب کچھ جب آپ نے عمل ہی تبدیل کر دیا تو اس کے وہ نتائج کیسے حاصل ہوں گے جو اللہ دیتا ہے۔ تو اس کتاب میں چھوٹا بڑا کوئی عمل چھوڑا نہیں گیا، اس سے گھیر کر رکھا گیا، یعنی اس کی مکمل وضاحت کر دی گئی ہے، کوئی اس میں چھوڑا نہیں گیا۔ اس کے بعد پھر اللہ یہ بھی بتا دے رہا ہے کہ وہ پائیں گے جو انہوں نے عمل کیا موجود۔ تو جس نے جو عمل کیا وہ حشر کے دن سب کے سامنے موجود ہوگا کہ یہ تمہارا عمل تھا اور یہ کتاب کی بات ہے۔ تو تمہارا رب جو ہے وہ کسی ایک پر کوئی ظلم نہیں کرے گا، جیسا آپ نے عمل کیا نتیجہ ویسا ہی دیا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے عمل نہیں کیا اور آپ کو نتیجہ ویسا دے دیا جائے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اللہ نہ رشوت خور ہے، نہ سفارشی ہے، جو اس نے جتنا عمل کیا اس کے مطابق اسے نتیجہ دیا جائے گا۔ اس کے لیے اللہ واضح طور پر آخر کی صورتوں میں یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی آپ نے ذرہ برابر خیر کیا تو وہ بھی موجود ہوگا،
جو ذرہ برابر آپ نے شر کیا وہ بھی موجود ہوگا. تو اللہ اعمال کے مطابق نتیجہ دے گا. نہ کوئی سفارش کام آئے گی، نہ کوئی رشوت ہے، نہ اللہ کسی کی سنتا ہے، نہ اللہ کے یہاں نا انصافی ہے. اللہ عدل کرنے والا ہے، عادل ہے. تو وہ یہ کر ہی نہیں سکتا کہ فلاں کی جگہ اتنا کر دیا. اللہ نے کوئی شارٹ کٹ عمل نہیں رکھا. اللہ نے کوئی ڈٹرجنٹ پاؤڈر نہیں بنا کے یہ عمل کر لو گے تو سارا دھل جائے گا. سب کچھ آپ کے اعمال کے مطابق ہی آپ کو نتیجہ دے گا، سب موجود ہوگا. تو رب کسی ایک پر کوئی ظلم نہیں کرے گا. یہ تھی ان آیتوں کی وضاحت. میں نے ایک ایک لفظ کر کے بھی بتا دیا اور جملوں میں بھی سمجھا دیا. میرے خیال میں نے مکمل وضاحت کر دی اور ہر ایک کو اپنے سوال کا جواب بھی مل گیا ہوگا. پھر بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے سوال کا جواب نہیں ملا جو ان آیتوں کے تحت آتا تھا، تو وہ آیت کا حوالہ دے کر دوبارہ سوال کر سکتے ہیں. کوئی تشنگی رہ گئی ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، تو غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ اس پر سوچیں، سمجھیں. میری غلطی ہے تو اس کی وضاحت کریں، یا پھر آپ اللہ کی ہدایت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. السلام علیکم.